خواجہ یا خواجہ زمین پر جتنی دولت ہے وہ تیرے در پہ ہے خواجہ ہزاروں کوئی نور ہیرا تیری ٹھوکر میں ہے خواجہ درے خواجہ درے خواجہ درے خواجہ درے خواجہ درے خواجہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھے کے سامنے ایک بہترین خطیب مجاہد سنیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور برہان ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ممتاز احمد صاحب قبلہ نوری آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ کے داماد حضرت علامہ مولانا محمد شعیب صاحب علیہ الرحمہ کے رسالہ ثواب کی محفل میں شرکت فرما رہے ہیں اس لیے جو بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرماؤں اسے بہت غور سے سنیے گا اور اسے ایک دلیل سمجھیے گا اور جس کو نہ سمجھ میں آئے بعد میں مجھ سے پوچھ لے گا سبحان اللہ یہ بھی میں بتا رہا ہوں ایک عالم اس کی کیا حیثیت ہے واقعی میں جو عالم دین ہوتا ہے وہ پورے اہل سنت والجماعت پوری دنیا کے سنیوں کے لیے جیتا ہے سبحان اللہ اپنے لیے وہ صرف نہیں جیتا وہ سب کے لیے جیتا اب جس کی جہاں تک پکڑ ہوتی ہے وہاں تک وہ سنیت کا کام کرتا ہے ہم اور آپ کماتے ہیں اپنے گھر کے لیے لیکن ایک عالم دین وہ پوری سنیت کے لیے جیتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ سدھر جائیں یہ نمازی بن جائیں یہ روزے دار بن جائیں یہ اہل سنت والجماعت پہ رہ کر مسلک اعلیٰ حضرت والے بن اس کو یہ فکر رہتی ہے دن رات وہ سوچتا رہتا ہے کہ ہمارا بھائی دیندار بن جائے تو جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہاں تک وہ کام کرتا ہے اس لیے ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے
تو صرف ایک کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت عالم کی موت، ایک عالم کا انتقال عالم کا انتقال، یعنی وہ سمجھیے اس کی شان، اور عالم کی شان کیا ہے؟ اس کی تعریف تو خود قرآن میں، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی خشیت اور ڈر جو علماء کے دل میں ہے وہ جہلا کے دل میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مستحبات سے واجبات سنن فرائض ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے مقابل میں جاہل ایسا نہیں کر پائے گا، اس لیے ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی۔ اور دنیا میں کون بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو سنیے، کوئی انسان اپنی ذات برادری سے بڑا نہیں ہوتا، غور سے سنیے، آج بہت تقریروں میں بھیڑوں کی طرح چیخ چیخ کر کے پکار کر کے کہ میں سید ہوں، میں فلاں، میں ڈھکا ہوں، کوئی ذات پات سے بڑا نہیں ہوتا ہے، یہ چیلنج ممتاز کر رہا ہے، میں ثابت کرتا ہوں قرآن حدیث سے کہ کوئی اللہ کے نزدیک اگر اونچا ہوتا ہے تو اپنے علم اور تقوی کے بنیاد پر اونچا ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا ہے کہ میں فلاں ہوں تو میں بڑا ہو جاؤں گا۔ آؤ قرآن اٹھا کے دیکھو کہ اللہ نے کیا قرآن میں فرمایا ہے، کون مخلوق میں بہتر ہے، کون اعلیٰ مقام پہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا بے شک وہ جو ایمان لائے اور صرف ایمان ہی تک نہیں محدود ہے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی مخلوق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ جو سید ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو پٹھان ہوگا وہ بہتر ہوگا، جو خان ہوگا وہ بہتر ہوگا، اللہ نے صاف اعلان فرمایا کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہی مخلوق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوسری دلیل قرآن سے لے لو، دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم معظم کون ہے؟ وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، یہاں بھی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو سید وہ سب سے بہتر و اعلیٰ بہتر ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ اور دوسری دلیل لے لو کہ اللہ کے نزدیک کون باعظمت ہے، سب سے باعظمت وہ ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اٹھاؤ دیکھو، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وعلم آدم اسماء کلھا، آدم کو اللہ نے تمام اسماء کے نام بتا دیا، سکھا دیا، علم دے دیا، تو فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قابل تعظیم اب ہیں، اس لیے ان کی تعظیم تمہیں کرنی ہوگی۔ تو کیا آدم علیہ السلام سید تھے؟ نہیں، سید نہیں ہے، لیکن ان کی تعظیم فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے فرشتوں سنو، میرا آدم وہ ہے جس کو میں نے علم دیا تم سے زیادہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے تمہیں ان کی تعظیم کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ ہوا کہ کیا دلیل ہے کہ زیادہ علم ہے؟ تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بتاؤ، تمام ناموں کو انہوں نے بتا بھی دیا، فرشتوں سے کہا گیا تو فرشتوں نے کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
لا علمی ظاہر فرما دیا. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو بھی وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو علم تھا. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو, سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی بھی برادری کا ہو. اور اگر علم والا ہے تو سید کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑے علم والے کی تعظیم کرے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ علم سے بڑا ذات نہیں ہے, علم سے بڑی جو ہے نسب نہیں ہے, علم بڑا ہے ذات سے, اس لیے وہ خود اس کی تعظیم. یہ میری دلیل ہے اور میں دلیل سے دیتا ہوں. آؤ ذرا دیکھ لو کیوں اس کی عزت ہے اور علم میں زیادہ وہ ہے, تقوی میں زیادہ وہ ہے, تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مکرم معظم ہے. دلیل لے لو, میں دلیل اب دیتا ہوں. آؤ امت محمدیہ میں سب سے افضل کون ہے؟ بولو سیدنا ابوبکر صدیق. امت محمدیہ میں تمام انبیاء کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا. سب سے زیادہ رتبہ امت محمدیہ میں اگر ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ سید نہیں ہے؟ لیکن ان کی عزت علم اور تقوی کی بنیاد پر جو بلند ہوئی ہے, رسول اللہ نے جو بتا دیا ہے, تو پورے دنیا کو, پورے مسلمانوں کو ماننا ہوگا. امت محمدیہ میں ابو بکر کا رتبہ سب سے زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب قبلہ نوری فیضان حضور تاج الشریعہ. علم اور تقوی کی بنیاد پر انسان جو ہے بلند اور بالا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پر امت محمدیہ میں رتبہ ہے ابو بکر کیا حضرت عمر کا. ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا رتبہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ سید تھے؟ نہیں تھے, لیکن علم اور تقوی کی بنیاد پر امت محمدیہ میں دوسرا نمبر لے. آؤ تیسرے نمبر پر لے لو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امت محمدیہ میں علم اور تقوی کی بنیاد پر ان کا تیسرا نمبر آ گیا. چوتھے نمبر پر لے لو علم اور تقوی کی بنیاد پر رتبہ اعلیٰ ہے حضرت علی کا. سبحان اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چاروں خلفاء یہ سید ہیں؟ نہیں, نہ حضرت علی سید ہیں, نہ حضرت عثمان غنی سید ہیں, نہ حضرت عمر سید ہیں, نہ حضرت ابو بکر سید ہے. یہ سید نہیں ہے مگر سیدوں کے سردار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رتبے میں علم اور اعلیٰ کے علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ اعلیٰ ہو گئے. تو جس کو اللہ رسول اعلیٰ بنائے اسی کو ہم اعلیٰ مانیں گے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اب وہ اعلیٰ رہے گا, چاہے کوئی کتنوں بھالا لگائے وہ اعلیٰ ہی رہے گا. اس کے بھالا لگانے سے وہ نیچا نہیں ہوگا. جس کو اللہ بڑھائے گا وہی بڑھے گا. اب آؤ ذرا دیکھو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سید کی نسل کہاں سے چلی؟ حضرت فاطمہ زہرا, حضرت علی سے شادی ہوئی, ان سے جو صاحبزادے چلے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن, ان کی نسل سے جو اولادیں ہوئی وہی سید ہیں. کربلا میں امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت زین العابدین وہ بھی اٹھے کہ میں بھی چلوں, بیمار ہیں. امام حسین سرکار فرماتے ہیں اے میرے صاحبزادے تم رہو, تم ہی سے میری نسل چلے. واقعی میں حضرت زین العابدین کربلا سے واپس ہوئے, انہی سے نسل سید کی چلی ہے. اسی نسل میں غوث پاک بھی ہیں, اسی نسل میں سلطان الہند سرکار غریب نواز بھی ہیں, اسی نسل سے ہیں. اب آئیے ذرا دیکھیے, آج فخر کیا جاتا کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں. میں بتانا چاہتا ہوں فلاں کہنے سے کام نہیں چلے گا. زین العابدین سرکار تو ذرا ان کی زندگی تو دیکھو. کربلا سے واپس ہوئے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی کھل کر کے ہنسے نہیں,
کبھی کھل کے پانی نہیں پیے، اور عمل کا حال تو یہ ہے پنج وقتہ نماز تو چھوڑو، 24 گھنٹہ میں 1000 نفل نماز، ایک دو نہیں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے، ان کو میں سید مانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو 5 وقت بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، دعویٰ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا پوری زندگی دیکھو آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، عرض کرتی ہیں میری تہجد کی نماز ختم نہ ہوتی ہے صبح کا وقت۔ ان کو تو ذرا دیکھو، عبادت کا یہ عالم ہے، غوث پاک کا عالم ہے، راتوں رات عبادت۔ غریب نواز سرکار راتوں رات عبادت کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ لاکھ یہ دعویٰ ہم کریں کہ ہم سید ہیں، لیکن کردار تو لاؤ خواجہ کا، کردار تو لاؤ حضرت زین العابدین کا، سبحان اللہ، غوث آدم کا، سبحان اللہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں سیدنا غریب نواز دین اسلام کو پھیلایا ہے، کیا انہوں نے نظرانے کا ڈیمانڈ کیا؟ یہاں 50,000 1 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، تب آیا جاتا ہے میرے سرکار غریب نواز ہندوستان میں دین کی تبلیغ جو فرمائے، تو کیا ڈیمانڈ کیے؟ ڈیمانڈ نہیں کیے، نہیں تو ڈیمانڈ میں انڈمان ہو گیا، دین نہیں پھیلتا۔ دین پھیلایا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کردار تو پیش کرو خواجہ کا، کردار تو پیش کرو غوث آدم کا، کہ صرف زبانی خرچ کر دینے سے ایسے نہیں ہوتا ہے، تم اس لائق بنو، ہم تمہاری تعظیم سروں پہ دلوں میں رکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اب آئیے ذرا دیکھیے کہ یہ چیزیں ان بزرگوں اور رہی ہے بات، علم اور تقوی کے لحاظ سے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی دلیل میں مارہرہ شریف سے دے رہا ہوں، مارہرہ شریف سے دے رہا ہوں۔ وہ سید ہیں سیدنا سرکار آل رسول رحمت اللہ علیہ، آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، فرماتے ہیں کہ اب تو میری چند لمحات ہیں، لیکن حشر میں اگر میرا رب سے پوچھے کیا لائے تو احمد رضا کو پیش کر دیں۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپنے ابا اماں کو پیش کر دوں گا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خاندان والوں کو پیش کر دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سید وہ بھی ہیں سیدنا علی رسول، وہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے ابا کو پیش کر دوں گا، اپنے اماں کو پیش کر دوں گا، اپنے اہل خاندان میں کسی کو پیش کر دوں گا، یہ نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یعنی وہی میرا عمل ہے، وہی میرا سب کچھ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ احمد رضا تو خان صاحب تھے، سید تو نہیں تھے، لیکن سید کو اتنا ناز ہے اپنے مرید پر، خلیفہ پر، کہ اسی کو میں پیش کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہے تھے سید کہ علم اور عمل میں احمد رضا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے ایسا فرمایا اور بتا دیا کہ پٹھان ہی کیوں نہ ہو، کسی ذات کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر علم ہے اور عمل ہے تو وہی ہمارا سردار، وہی ہمارا۔ اس لیے انہوں نے بتا دیا، لہذا آج کے بدی شوربوں کو اپنے باپ داداؤں کی باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، کپوت نہیں بننا چاہیے، سپوت بنو، کہ انہوں نے کیا کیا کم سے کم یہ تو دیکھنا چاہیے۔ اور آؤ اسی خاندان، میں نے خود اپنے آنکھوں سے ان کے جلسے میں میں بھی تقریر مقرر تھا، حضور احسن العلماء جو آج مہرارہ شریف کے سجادہ نشین سید امین میاں ہیں، ان کے والد صاحب حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تقریر میں خود بحیثیت مقرر تھا۔ حضرت جلسے میں بھی فرمائے، مجلس میں بھی فرمائے، فرماتے ہیں سن لو کان کھول کر کے، جو اعلیٰ حضرت سے الگ ہوا میرے مریدوں سے الگ، میری مریدی سے خارج ہوا، یعنی جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا وہی میرا مرید رہے گا، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا میری مریدی سے خارج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور احسن العلماء، پیغام حضور احسن العلماء حضرت علامہ مفتی ممتاز صاحب قبلہ، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ یہ ہے بزرگوں کے واقعات، اور آج کچھ لوگ اپنی ذات پر فخر کرتے ہیں اور اس طرح سے باتیں اٹھاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ، یہ کیوں بلند اور بالا۔ اب اس کو میں ثابت کرتا ہوں کہ کیوں خاندان اعلیٰ حضرت کیا ہے۔
پہلے میرا دعویٰ کہ کوئی ذات پات سے بڑا نہیں ہوتا ہے، علم اور تقوی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم اور تقوی ہے وہی ہمارا سردار، یہ ہم مانتے ہیں۔ اب چلو آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت حضور سرکار کا خاندان دیکھو، اور آج ان کا بھی میں دکھاؤں گا آپ کو، باتوں کو نوٹ کرو۔ آج تو بعض خانقاہوں کے سجادہ نشین صرف مجاور بن کے رہ گئے، اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو میزان منشیب نہیں پڑھا پائیں گے، اور تعدد الشریعہ کے علم کو ناپتے ہیں۔ ابھی ناپنے کے لیے تم کو پہلے اتنا بڑا ہونا پڑے گا، تم کو ایک کتاب بھی نہیں پڑھا پاؤ، میزان منشیب نہیں پڑھا پا رہے ہو، تمہیں کچھ آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ میں تو ایک جگہ چیلنج کیا ایک صاحب کو کہ اعلیٰ حضرت کیا خدا کی بخشش لکھے، کیا کیے ویسے، کیا علم پر؟ تو میں نے کہا کہ سب کو چھوڑو، یہ سگے رضا ہے۔ میرے سامنے آ کر کے میں نے چیلنج کیا، میرے سامنے آ کر کے فتاوی رضویہ جلد اول کی صرف خطبہ پڑھو، سبحان اللہ، صرف میں نے چیلنج کیا کہ تمہیں علم ہے تو میرے سامنے آ کر کے فتاوی رضویہ کا پہلے جلد کا خطبہ پڑھ دو تو میں تمہیں عالم کا سند دے دوں گا۔ خطبہ تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، سمجھو گے کیا؟ اور ناپنے چلے ہیں اعلیٰ حضرت کے علم کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آؤ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت کا گھرانہ۔ انسان دو چیزوں سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، ایک تو اس کے نسبتی یعنی اضافی خوبی، نسبتی خوبی، ایک ذاتی خوبی، اس کے اندر خود خوبی ہو اس اعتبار سے، اور یا تو نسبتی خوبی مل گئی ہو ذاتی کے علاوہ کہیں سے، کیسے میں سمجھا دوں؟ یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن اس کے باپ دادا بڑے اچھے بزرگ اور ایسے ہوں، باپ داداؤں کی وجہ سے وہ بڑا ہو جائے گا، اس کی عزت لوگ کریں گے۔ یہ خوبی کیا ہوئی؟ نسبتی خوبی، اضافی خوبی ہوئی۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر خود ایسا علم عمل اور ہو کہ اس کے ایسا کیا ہو کہ وہ ذاتی خوبی کے اعتبار سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، آپ دھیان دیجیے۔ اب آئیے دیکھیے اعلیٰ حضرت کا گھرانہ، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک دو پشت نہیں، اعلیٰ حضرت کے دادا رضا علی علیہ الرحمہ کے پہلے کاظم علی علیہ الرحمہ بہت متقی پرہیزگار، بہت بڑے ذمہ دار، اور لیکن تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ کر روشانشی اختیار فرمایا اور عبادت کرنے لگے۔ وہ بزرگ ولی کامل کاظم علی رضی اللہ تعالی، گنتے جاؤ۔ نمبر ایک، یہ جو ہے نسل بتا رہا ہوں، یہ خاندان کا ایک سلسلہ بتا رہا ہوں۔ کاظم علی علیہ الرحمہ کے بیٹے رضا علی جو اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، یہ بٹا وٹا نہیں تھا، اور انگریزوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا رضا علی جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں بہت بڑے عالم، جید فقیہ بزرگ گزرے۔ اس کے بعد تیسری نسل لے لو، مولانا رضا علی جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہیں، ان کے بیٹے نقی علی ہیں جو اپنے وقت کے مفتی اعظم اور امام المتکلمین گزرے۔ اللہ اکبر، یہ تیسری نسل۔ مولانا نقی علی کے صاحبزادے اپنے وقت کا نہیں، پورے عالم اسلام کا مجدد اعظم احمد رضا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چوتھی نسل۔ پانچویں نسل لے لو، اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے، ایک صاحبزادے حامد رضا جن کا لقب حجت الاسلام، دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم ہیں جو ہمارے اور بہت سارے لوگوں کے مفتی اعظم۔ اللہ اکبر، کیا کہنا! حجت الاسلام، اسلام جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے۔ حجت الاسلام کیوں کہا گیا؟ سنیے، اسلام کی حجت، دلیل، یہ اس لیے دیا، علم تو تھا ہی لیکن ان کی بہت بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کے چہرے
چہرے مبارک کو دیکھ کر کے بہت سے پنجابی غیر مسلم انگریز مسلمان واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے حسین و جمیل اتنے خوبصورت تھے. حجت الاسلام حامد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لیے ان کا لقب حجت الاسلام پڑ گیا. عمر بہت کم آپ پائے لیکن بہت خوبصورت اور بہت بڑے جید عالم. چہرہ دیکھا کرتے مسلمان ہوتے کھڑے ہو جاتے تھے, تاکنے لگتے تھے کیسا انسان اتنے حسین خوبصورت تھے. حجت الاسلام حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحب, چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم. کیا کہنا سبحان اللہ. دیکھو یہ 5ویں نسل ہے مفتی اعظم سرکار کی. پورے عالم اسلام میں آپ کے علم و تقویٰ کا ڈنکا بج رہا تھا. اس کے بعد مفتی اعظم سرکار کے ایک بیٹے چھوٹے ہی انوار رضا نام, وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے. مفتی اعظم سرکار کو کوئی بیٹا نہیں بیٹیاں. لیکن اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام حامد رضا علیہ رحمہ کہ ان کے بھی صرف صاحبزادیاں اور بیٹیاں نہیں, تو یہ تھا کہ کوئی بیٹا ہو. بہرحال ایک صاحبزادے پیدا ہوئے حجت الاسلام کو, جن کا نام ابراہیم رضا پڑا. ان کا جیلانی ابراہیم رضا اور جیلانی میاں کہا جاتا ہے. وہ جب پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت باحیات ہیں. پوتے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ. جب وہ پیدا ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی خوشی کا, اور وہی نہیں پورا گھرانہ خوشی میں مچل پڑا. اعلیٰ حضرت نے اپنے پوتے ابراہیم رضا کی ولادت کی خوشی میں کیا کیا سنو افسوس سے. یہ بھی مثال نہیں ملے گی کسی خانقاہ میں. اعلیٰ حضرت سرکار نے تمام طلبہ جو پڑھتے تھے, چاہے وہ آسام کے ہوں, چاہے بنگال کے ہوں, چاہے بہار کے ہوں, چاہے یو پی کے ہوں, چاہے یہ سب علاقے کے پنجاب کے ہوں, جس بھی گوشے کے تھے, تمام طلبہ کو اکٹھا فرمایا. کہا کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ تو بنگال والے اپنی پسند, بہار والے اپنی, یو پی والے اپنی, پنجاب والے اپنی ہیں پسند لوگوں نے پیش فرمایا. اعلیٰ حضرت نے ہر طلبہ جتنے تھے جن کے پسند جو کیا, اسی پسند کے مطابق آپ نے کھانا بنوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پسند سے کوئی بنگال کے لوگ تو مچھلی تو بہترین روہو موڈا والا جو ہے بنوایا, بھات اور مچھلی وہ لوگ کھائے. یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے جیسے جس کو پسند وہ اہتمام اعلیٰ حضرت نے کیا. اس میں جو جس شان کے لائق تھے ان کو کپڑا بھی دیا. اسی میں طالب علم تھے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ. اس وقت وہ طالب علم تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تھا مگر مخصوص لوگوں میں میرا نام تھا, مجھ کو جھبا بھی کپڑا بھی دیا. سبحان اللہ. تو ان کو یہ بھی ملا. اتنا اہتمام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اپنے پوتے کی ولادت پر. وہی حجت الاسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضا ہیں جیلانی میاں. ان کی شادی جو ہوئی مفتی اعظم سرکار کے صاحبزادی سے. تو مفتی اعظم سرکار کی بیٹی ہیں اور مفتی اعظم کے بڑے بھائی حجت الاسلام کے صاحبزادے جیلانی میاں یعنی ابراہیم رضا علیہ رحمہ. ان سے جب عقد ہوا ان سے, اب یہی جیلانی میاں ابراہیم رضا ہیں جو اعلیٰ حضرت کے پوتے ہوتے ہیں اور مفتی اعظم سرکار کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں اور داماد بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بھتیجے بھی ہوئے اور داماد بھی ہوئے. یہی ابراہیم رضا انہی کے نسل اور انہی کے نور نظر ہے تاج الشریعہ. اللہ سبحان اللہ. انہی کے نور نظر ہے تاج الشریعہ. اللہ اکبر. تو یہ تاج الشریعہ جو ہیں مفتی اعظم کے ناتی بھی ہوتے ہیں اور ایک اعتبار سے حجت الاسلام کے جو ہے ان کے دادا ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت پر دادا ہوتے ہیں. تو حجت الاسلام کے جو ہے پوتے ابراہیم رضا کی شادی مفتی اعظم کی بیٹی سے ہوئی. اس اعتبار سے اب جو ہے تاج الشریعت دنیا میں تشریف لائے. تو میں بتایا آپ کو 5 نسل. تو مفتی اعظم سرکار اور اس کے بعد جو ہے یہ لے لیجئے دونوں بھائی. اس کے بعد جو ہے ابراہیم رضا. یہ دیکھو چھٹی نسل. بہت بڑے ان کا لقب ہے مفسر اعظم. ان کا لقب کیا ہے؟ مفسر اعظم. یعنی قرآن کی تفسیر کرنے میں بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے, اس لیے ان کا لقب مفسر اعظم ہند.
تم مفسر اعظم ہند کے صاحبزادے اور مفتی اعظم کے نواسے تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 7ویں نسل ہے. اور ہندوستان میں چراغ لے کے کھوجو گے تو 7ویں 8 پشت سے لے کر کے لگاتار جید عالم اور ہر دور میں ولی بہت کم ملے. مجاور تو ملیں گے، سجادہ نشی تو مل جائیں گے، لیکن قسم خدا کی میں چیلنج کرتا ہوں کہ 8 پشت سے لگاتار اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں کہ یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، مدرسہ غوثیہ قادری مسجد. اب آئیے ذرا دیکھیے کہ وہ تاج الشریعہ جو مفتی اعظم سرکار کے نواسے ہیں، وہ ان کو لقب دیا گیا قائم مقام مفتی اعظم اور جانشین مفتی اعظم. الحمدللہ آج تاج الشریعہ کو دنیا، یہ ہندوستان ہی نہیں پورے عالم اسلام میں ان کی شہرت ہے، سبحان ان کی اللہ. عزت ہے، ان کی تعظیم. لوگ ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہے. کیوں بھائی؟ سوال ہوتا ہے کیوں آخر کیوں ان کے نام پر جان دے رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ اب کوئی کہے کہ ارے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کے ہیں اس لیے لوگ جو ہے ان کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں غلط. صرف تاج الشریعہ ہی اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں نہیں، بہت سارے عالم ہیں، 1 2 نہیں، بہت ہیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں. تاج الشریعہ کے جو ہے زندگی میں اور ویسے بھی لوگ ہیں ابھی بھی، لیکن وہ شہرت، وہ عزت نہیں ہے تاج الشریعہ. تو آخر کیوں؟ اگر اعلیٰ حضرت کے خاندان ہونے تو سب کو ملنی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کے خاندان ہونے کے لحاظ سے نہیں، خاندان تو ہی ہے، لیکن تاج الشریعہ کے اندر کچھ ہے، کوئی چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ سنو. یہ کیوں یہ شہرت ہے، یہ کیوں عزت ہے؟ اللہ تعالی جس کو شہرت عطا فرماتا ہے تو کوئی چیز بھی عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان شہرت پاتا ہے تو اپنے علم اور تقوی کے لحاظ سے شہرت پا جاتا ہے، حق گوئی کے لحاظ سے شہرت پا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آؤ تاج الشریعہ کے اندر دیکھو کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. آخر یہ شہرت کیوں اور ان سے حسد کیوں؟ بڑے اور بڑی خانقاہ کے کچھ اس طرح سے کیوں کیے آخر؟ اور پہلے تو یہ ہوا کہ نہیں، اب پہلے ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کہنا فرض واجب ہے، کوئی ضروری ہے، یہ کہا گیا. پھر تاج الشریعہ کیا ضروری ہے کہ تاج الشریعہ قریہ تاج الشریعہ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے صرف اہل سنت والجماعت عالم دین اس طرح کے. کسی نے کہا ارے مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مسلک جو ہے غوث اعظم کہہ دو، مسلک خواجہ کہہ دو، وغیرہ وغیرہ. میں کہا اچھا، ان کو میں اور آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کوئی چیز کوئی لفظ اپنے ماحول کے لحاظ سے امتیاز پاتی، ماحول کے لحاظ حالات کو دیکھ کر کے وہی چیزیں لائی جاتی. تو کیوں مسلک اعلیٰ حضرت علماء نے اور کیوں پسند فرمایا؟ اور آج کچھ لوگ اس مسلک سے یوں کہتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے. تو سنو، ضروری ہے، میں ثابت کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی. لیکن ان لوگوں کو جو آج اس پہ تھوڑی سی نقطہ رکھتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی پوچھئے گا کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت میں تھوڑا سا آپ نقطہ یا کچھ فرض واجب لفظ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری ہے، کوئی فرض واجب ہے، تو ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کم سے کم ابا اور دادا سے پوچھیں کہ تمہارے ابا اور دادا مسلک اعلیٰ حضرت لگائے کہ نہیں اپنے تقریروں میں، اپنے جلسوں میں. سنو، خود محدث اعظم کا چھوچھوی جو ہاشمی اور مدنی کے بانی دیکھ اعلیٰ حضرت کے در میں جا کر کے بریلی شریف اعلیٰ حضرت سے درس حدیث لیے اور اعلیٰ حضرت کے
سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں کہ مفتی اعظم کے فتوے پر واجب ہے عمل. ہاں بغیر اس کے عمل کرنا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ ہے شان. اور وہ لوگ اپنی زندگی میں مسلک اعلی حضرت کا اللہ آؤ خود حضور احسن العلماء اور سید العلماء ہمارا حربی یہ بزرگوں نے اپنے اپنی تقریروں میں اپنے اپنے جلسوں میں مسلک اعلی حضرت جو لگتا رہا اور نعرہ بھی لگتا رہا اور لگواتے بھی تھے. یہ بزرگوں کا یہ عمل. اور یہی نہیں حضور حافظ ملت مبارک پور الجامع الاشرفیہ کے بانی وہ بھی اپنی تقریروں میں جلسوں میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے رہے اور لگتا رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے اکابرین اولیاء اعظام ہیں بزرگان دین ہیں یہ سب اپنے اپنے جلسوں میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگوائے. اور آج اگر ان کے بعد کے کچھ پوتے اس طرح سے کر دیں یہ بڑے افسوس کی بات. یہ ان کے دادا باباؤں پر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دادا بابا تو نعرہ لگوا دیے اب پوتے کہیں کہ کوئی ضروری ہے تو اب بھائی پوتے کا علاج تو پھر پوتا ہی کرے گا دوسرا نہیں کر پائے گا. ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ چلیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر مسلک اعلی حضرت کیوں؟ اب کوئی کہے کہ بھائی مسلک امام اعظم کہنا چاہیے یا مسلک سیدنا ابو بکر وغیرہ وغیرہ مسلک خواجہ مسلک غریب نواز وغیرہ یہ سب تو یہ بزرگ ہیں یہ مسلک کا نعرہ لگا. تو میں کہوں گا جو اعتراض مسلک اعلی حضرت پر ہوگا وہی اعتراض ان پر بھی ہوگا. جگہ اعلی حضرت کا مسلک کیا ہو تو دین محمدی ہے. خواجہ کے مسلک پر بھی اعتراض غریب نواز کے مسلک پر غوث پاک کے مسلک کہو مسلک غوث اعظم تب بھی اعتراض. تو آخر مسلک اعلی حضرت کیوں؟ اس کا جواب سنیے. اب میں زبان میری ہے لیکن اپنے بہت بڑے ایک بزرگ کی بات میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان. جو الجامع الاشرفیہ کے صدر دارالفتاء نائب مفتی اعظم حضرت علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے بزرگ کی ان کا انتقال بھی اشرفیہ ہی میں. ان کی کتاب ہے فتاوی شارح بخاری. اس کا تیسری جلد ہے. اس تیسری جلد میں بیان رضویات کا ہے. اس میں آپ سے پوچھا گیا مسلک اعلی حضرت کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں کوئی پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلک امام اعظم وغیرہ وغیرہ اس طرح سے خلاصہ جواب آپ دیتے ہیں کہ مسلک امام اعظم اگر کہا جائے تو مسلک امام اعظم کی تقلید کرنے والے دیوبندی بھی ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں ہم حنفی ہیں. تو اگر مسلک امام اعظم کہا جائے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے کہ بھائی ہم بھی سنی ہیں ہم بھی حنفی ہیں. تو کون ایسا لفظ ہے جو اس سے نکالا جائے اور امتیاز ہو جائے؟ بہت شاندار بات مفتی صاحب نے لکھا اور بتایا. اس لیے اب ضرورت پڑ گئی کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے حقیقت میں حنفی ہے نہیں لیکن تقلید کے اعتبار سے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو تبلیغی جماعت ہے مودودی جماعت ہے دیوبندی جماعت ہے یہ سب اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں. تو اگر خالی مسلک امام اعظم کہہ دیا جائے تو یہ بھی شامل ہو جائیں گے حنفی ہے. تو اب اس کو الگ کرنے کے لیے زمانے کو دیکھتے ہوئے مسلک اعلی حضرت کہنا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شارح بخاری نے اپنے فتاوی شارح بخاری تیسری جلد میں تحریر فرمایا. آپ فرماتے ہیں اس عہد یعنی اس زمانے میں ایک جگہ تو آپ نے لکھا کہ فرض ہے. سبحان اللہ. کہا کہ ضروری ہے فرض ہے کہیں واجب لکھا. کیوں؟ جب تک یہ نہیں کہیں گے تب تک خارج نہیں ہوں. لہذا ان تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم فتاوی شارح بخاری تو پڑھ لو تیسری جلد تو دیکھ لو. جو صدر دارالفتاء الجامع الاشرفیہ رہے اس کو تو کم سے کم دیکھ لو کہ فرماتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر مسلک اعلی حضرت کہنا ضروری ہے اور صحیح بھی ہے. جب تک آپ نہیں کہیں گے اس میں کنوا انوا انہرا بہرا کتوا سب داخل. اس لیے ان کو الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلک اعلی حضرت جہاں آپ کہیں گے وہ سب خارج ہو جائیں گے نکل جائیں گے اور صاف ستھرا آپ کا مسلک اہل سنت والجماعت الگ ہو جائے گا.
اس لیے کہا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت۔ اب آئیے ذرا دیکھیے تاج الشریعہ کیا کر رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں مسلک اعلی حضرت پہ پابند رہو۔ مسلک اہل سنت والجماعت جس کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت، اس پہ قائم رہو، یہی فرماتے ہیں۔ تو آخر کیوں ان سے یہ حسد اور یہ جلن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ انسان اچھی چیز سے محبت کرتا ہے، بولو کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ ہر خوبصورت چیز سے، ہر کوئی ہندو مسلمان کوئی ہو، ہر خوبصورت چیز سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ جیسا حسین خوبصورت لاؤ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت کوئی عالم ہے تو لاؤ۔ نمبر 2، میرے تاج الشریعہ کے علم، جیسے میں چیلنج کرتا ہوں بحیثیت عالم ہونے، میرے تاج الشریعہ جیسا عالم علم والا صحیح میں بتاتا ہوں اس وقت موجودین علماء میں کوئی نہیں ہے، ان جیسا علم والا کوئی نہیں۔ تو حسین بھی ہوئے اور علم والے بھی ہوئے۔ نمبر 3، میرے تاج الشریعہ جیسا عمل بظاہر ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ویسا عمل والا بھی کوئی پیر نظر نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوبیاں جو ان کے اندر ہیں اور لوگوں کے اندر تو نظر نہیں آتی، تو ہم کیوں نہیں تاج الشریعہ کو مانے؟ کیوں نہیں ان سے محبت فرمائے؟ اتنا بڑا کوئی عالم نہیں، اتنا خوبصورت کوئی پیر نہیں، اتنا عمل کرنے والا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمل میں بڑھ سکتے ہو، لیکن 2 چیز تو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو خوبصورتی، دوسرے علم۔ 2 چیز تو ظاہر ہے، آپ کا حسن بھی ظاہر ہے اور آپ کا علم بھی، اس میں بھی تو کوئی ٹکر کا نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ سوچے کہ ارے ہم فلانے صاحب ہو کر کے فلانے صاحب ہمیں پیچھے چاروں آدمی نہیں آوت ہمیں، اور تاج الشریعہ اگر آ جائے خالی جنگل میں اعلان ہو جائے تو جنگل میں بھی منگل ہو جائے، اسٹیشن پہ اتر جائے تو وہاں حد تو ہو گئی ہے۔ اگر تاج الشریعہ مکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ والے حیران، نہ کہ حکومت حیران کہ کون ہے، دیکھتے کہ والے بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، مجمع جو دیکھ رہا ہے لگتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو مدینہ جائیں، مکہ جائیں، بھیڑ ہو جاتی ہے، دنیا کے جس بھی کونے میں جائیں، یہ آپ کے حسن کا اور تقوی کا یہ عالم ہے، جہاں جائیں مجمع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کہیں مدینہ جائیں، چاہے مکہ جائیں، چاہے بمبئی میں آوے، 4 جھاڑو دینے والے بھی نہیں پہنچ۔ حسد نہیں ہوگا؟ حسد تو ہی بے کرے گا کہ یہ بھی عالم، وہ بھی پٹھان ہے، کہیں پٹھان سے نہیں ہوتا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اللہ نے نواز دیا، اس لیے ان کو لوگ مانتے ہیں، ان کے علم و تقوی کے پیچھے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر تمہارے اندر تقوی، علم اور حسن ہے تو لاؤ پیش کرو۔ اب کہو خوبصورتی کس نے دی؟ اللہ سے جھگڑا کرو گے؟ اللہ نے خوبصورت بنایا نا، اللہ نے علم دیا، اللہ سے جھگڑا کرو؟ کیوں ایسا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا۔ اب آؤ ان کی عزت کیوں ہم کرتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، صحیحین ہے، اس میں ایک حدیث کا ترجمہ مفہوم سماعت فرماؤ۔ مفہوم آپ کو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو سیدنا جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل آسمان اور زمین والوں پر اعلان فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلان کر دو آسمان والوں پر بھی، یعنی فرشتوں سے بھی اور زمین والے انسانوں سے بھی اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے کو محبت کرتا ہے، اسی لیے تم بھی اس سے محبت فرماؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ خدا کی بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں تاج الشریعہ کی وہی شان کہ مخلوق خدا ان پہ جان دے رہی ہے، اللہ محبوب بنا لیا ہے، اس لیے جہاں جاتے ہیں تہاں مجمع لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کی بے بالکل وہ تفسیر ہے، تشریح ہے تاج الشریعہ۔ اب ان سے مقبولیت بڑھ رہی تو ہم کیا جھگڑا کریں؟ کیا ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے تاج الشریعہ سے حسد مت کرو، حسد مت کرو، ان کی برائی نہ کرو، ایسی ذات کی برائی کر کے ان کے خلاف کچھ
بکواس کر کے کوئی ہو سن لو اپنے آخرت اپنی برباد کر رہا ہے. کوئی ہو آج نسب فخر کرنا. حضرت فاطمہ سے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی ہے, مگر یہ نہ تو سمجھنا کہ تو رسول آدم کی بیٹی, یعنی تقوی اختیار کرو. اللہ کے حبیب نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ سے کہا تھا کہ تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. تو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا. آج بس ایک دم مسئلہ سنو, کوئی اپنی ذات پر اس اعتبار سے فخر کرے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں سے میں بڑا ہوں, یہ چھوٹی ذات کا ہے, یہ ناجائز ہے. سنا تو اس لیے یہ کہنا کہ میں فلاں ہوں, یہ تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں. بزرگوں نے تو تواضع انکساری اختیار فرمائی, اور بڑے بڑے سیدوں نے غیر سید کو اپنا پیر اور امام مانا. غوث اعظم ہمارے پیر دستگیر ہیں, ان کے پیر غیر سید. اللہ اکبر. کیوں امام اعظم غیر سید ہیں, بڑے بڑے سید ان کے مقلد ہیں. غوث اعظم ارے غریب نواز ان کے مقلد ہیں. کیوں مقلد ہوئے؟ اس لیے یہ نہیں دیکھے کہ سید ہیں کہ غیر سید, مقلد ہیں. امام اعظم کی شان ہی کیوں. اور ہر بڑے سے جو ہر زمانے میں کسی اعتبار سے اونچا ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے پڑوس گاؤں میں کوئی کسی اعتبار سے ترقی کرنے لگے تو کچھ لوگ حسد کریں. اسی طرح سے علم والے سے حسد کیا گیا. امام اعظم سے اتنا حسد کیا گیا کہ جیل تک جانا پڑا. اللہ اکبر. بتاؤ اتنے بڑے. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس زمانے میں حسد کیا گیا. پھر اسی طرح سے آؤ سب کو لے لو, بختیار کاکی سے حسد کیا گیا, اور حاسدین کھڑا کر دیتے تھے بدنام کرنے کے لیے. چنانچہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے حاسدین نے یوں کھڑا کر دیا ایک باداری عورت کو جو پیٹ میں بچہ ہے, اور کہہ دیا کہ میں انہی کا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اب رونے لگے. حضرت سید سرکار غریب نواز با حیات ہے. تصور میں کہا میرے آقا یہ میرے ساتھ ہے. خیال آیا بختیار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دینا کہ میں سچا ہے کون, عورت کے پیٹ کا بچہ ہی بتائے گا کہ میں کون. اشارہ کر دینا انگلی سے. چنانچہ اپنے پیر کے اشارے پر, غریب نواز کے اشارے پر ان کے مرید بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیا کہوں, بچہ ہی بتائے گا کس کا ہے. پیٹ سے آواز آئی کہ یہ غلط ہے, میری ماں نے الزام لگایا ہے, میں ان کا نہیں فلاں کا. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے بزرگ سے چھوٹے ہر دور میں حسد کیے ہیں, اور اعلیٰ حضرت سے بھی حسد کیا گیا تھا کہ مسجد کے اندر جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے, سامنے ہوتی تھی بعض جگہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کے سخت خلاف فتویٰ دیا کہ نہیں یہ ناجائز ہے, باہر دی جائے. اسی پہ جو لوگ اندر ہوتی تھی وہ حسد کرنے لگے, یہاں تک کہ انگریزوں کا دور مقدمہ تک ہوا. تو اعلیٰ حضرت سے بھی حسد کیا کرنے والوں نے مفتی اعظم سے بھی کچھ لوگوں نے کیا, اور ٹھیک وہی مقبولیت جانشین مفتی اعظم تاج الشریعہ کی ہے, تو ان سے بھی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بنا پہ کچھ لوگ حسد کر رہے ہیں. حسد سے کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. یا رسول اللہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد. اس لیے میرے پیارو وہ تاج الشریعہ ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. پورے دنیا میں آپ اس کی جو ہے اس کے لیے حق میں کام کر رہے ہیں, اور ہم سب کو ان کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کام بھی کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اسی تاج الشریعہ کے ایک علمی حیثیت سے داماد حضرت علامہ مولانا محمد شعیب صاحب علیہ رحمہ دنیا سے رخصت ہوئے. تاج الشریعہ کے ایک معاون اور مددگار کی حیثیت سے بھی تھے, داماد بھی تھے اور مددگار. ان کا دنیا سے سفر کر جانا یقیناً صرف تاج الشریعہ کے داماد ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا ایک خسارہ.
کہ وہ جگہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے بامبے وغیرہ میں آتے رہتے حضرت آتے بھی تھے. تو اب ان کے چلے جانے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا بدل عطا فرمائے, ان کے گھرانے اور تمام اہل سنت والجماعت بالخصوص تاج الشریعہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب علیہ رحمہ کی قبر پر انوار کی بارش فرمائے. اور بارش تو ہو ہی رہی. ارے رمضان کا مہینہ مغفرت والے اشرا میں گئے تو ایسا ہی مغفرت تو ایسا ہی صاحب مغفرت. مسئلہ سن لیجئے, جو سنی صحیح عقیدہ رمضان کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے جاتا ہے, قیامت تک قبر میں سوال و جواب اور قبر کے فتنے یعنی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب حساب قیامت ہی کے دن کا ہوگا. یہ ہے شان اللہ اللہ. تو یہ تو یہی ان کی شان ہے کہ مغفرت والے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اب ہم لوگوں کی مغفرت بس کہ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت اور تمام بزرگوں کے صدقے میں ان پہ رحمت بارش بھی فرما دے. بس جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم تمام سنیوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صار بالعلم حيا لم يمت ابدا. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صار بالعلم حیا, یعنی جو انسان علم سے زندہ ہوا لم یمت ابدا, وہ کبھی نہیں مرے. یعنی جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اگرچہ وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اس روئے زمین پر وہ اپنی کچھ یادگار چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں, چاہے وہ تصنیفات ہو یا تالیفات ہو یا پھر اس کے خطابات, یعنی روئے زمین پر اسے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں. اور حضرات مفتی شعیب رضا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے سنیت کو بہت فائدہ پہنچایا اور آپ لوگوں کے درمیان میں خطاب فرمایا کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے راہ ہدایت پر گامزن. حضرات محترم, اگرچہ مفتی شعیب رضا صاحب علیہ الرحمہ اس دنیا سے تشریف لے گئے انتقال الی جوار ربی, لیکن ان کی یاد لوگ مناتے رہیں گے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صار بالعلم حیا لم یمت ابدا, یعنی جو انسان علم کے ذریعے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی شعیب رضا صاحب کو لوگ جب تک ان کی یادگار دنیا میں باقی رہے گی لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ گھوسی سے جو ایک ادارہ چلاتے اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حضرت ایک صوفی آدمی یعنی جیسے اور لوگ چندہ کرتے ہیں اس طرح سے چندہ کرنے والوں کی طرح نہیں.
اور حضرت کوئی ایسے مقرر بھی نہیں ہے کہ جو لوگ اپنا نذرانہ فکس کر کے تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی حضرت جو کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت اتنا بڑا ادارہ چلاتے ہیں کہ آپ حضرت کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ حضرت کا ادارہ ترقی کرتا رہے اور اہل سنت والجماعت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد میں آپ حضرات حضرت کے ادارے کا اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کے ذریعے یا اپنے صدقہ نافلہ کے ذریعے حضرت کے ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا، مجھ سے خدمت قدس کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت قدس کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پلا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا ہے، سلام پڑھا گیا، اس میں اگر مجھ سے یا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے صدقے اور برکت سے جن لوگوں نے جس حیثیت سے اس میں تعاون فرمایا، ان حضرات کے تعاون کو قبول فرما، اور جس مقصد سے یہاں کے لوگوں نے رائے سال ثواب حضور سرکار مفتی شعیب رضا علیہ رحمت کی بارگاہ میں صاحب کے گھر سے اس محفل کا انعقاد فرمایا، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اس سب کا ثواب بزرگوں کے صدقۃ و فعل میں انہیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان۔ مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو رہنے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، قادری مسجد کے امام اور یہاں کے خدام اور یہاں کے ٹرسٹیان جو ہیں سب پہ رحم فرما، کرم فرما، تاکہ مسلک اہل سنت والجماعت کی زیادہ سے زیادہ یہ حضرات خدمت کر سکیں اور اہل سنت والجماعت کا بول بالا ہو۔ اللہ 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 اللہ
موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 حقه حقه حق 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 رب ناس رب فلق حقه 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 حق رب ناس رب فلق غیر نہیں تیرا مطلق غیر نہیں تیرا مطلق بھولوں گا میں یہ نہ سبق اللہ 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 ربي حسبي جل الله ما في قلبي إلا الله ربي حسبي جل الله ما في قلبي إلا الله حق 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 الله الله حق 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 الله الله رب 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 سبحان الله اللہ 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 واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 عدل کرے تا عدل کرے تا عدل کرے تا عدل کرے عدل کرے تا تھر تھر کمن اونچیاں شان والے عدل کرے تا تھر تھر کمن اونچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جیمو کالے اللہ 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 سوز میں وہ ہے ساز میں وہ ناز میں وہ انداز میں وہ سوز میں وہ ہے ساز میں وہ ناز میں وہ انداز میں وہ حسن بدتن ناز میں وہ حسن بدتن ناز میں وہ عشق کے راز و نیاز میں وہ اللہ 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 جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 سونا اللہ 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 عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل غوطے کھاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل غوطے کھاندے ڈوبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے اللہ 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 إلا الله محمد رسول الله